اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما مہدی هذه الامہ خاتم الائمہ الحجت ابن الحسن العسکری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، ہماری بحث خاتمیت کے سلسلے میں جاری و ساری تھی، اور کل کے جلسے میں ہم نے خاتمیت میں ایک یہ مورد پڑھا تھا کہ خاتمیت ختم مدبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انجام پائی، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا قانون جاویدانی ہے، اور اب کوئی شریعت نہیں آنے والی، کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس بات کو بھی پڑھا کہ کیوں شریعت اسلامی جاویدانی ہے، نئے نئے مسائل کو شریعت اسلامی کیسے حل کر سکتی ہے، کیا شریعت اسلامی میں اتنی صلاحیتیں، اتنی وسعتیں پائی جاتی ہیں کہ جو جدید مسائل کو حل کر سکے۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں، شریعت اسلامی اسی لیے جاویدانی ہے کہ اس میں وسعتیں پائی جاتی ہیں نئے مسائل کا جواب دینے کے لیے۔ وہ کیسے؟ تو اب اس کا جو جواب ہے، ہم نے ان میں سے پہلا جواب ہم نے پڑھا، وہ اس طرح کہ شریعت اسلامی نے عقل کو حجیت بخشی ہے، اور عقل میں یہ صلاحیت پیدا ہے، اور خداوند عالم نے صلاحیت رکھی ہے کہ انسان احادیث اور قرآن کے آئینے میں اپنے عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے نئے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ اس کے بعد یہ جو ہے پہلی منزل تھی، پہلا مورد تھا جو ہم نے کل اس کو پڑھا تھا۔ تو جو بقیہ صورتیں ہیں، جو ہم جواب دے رہے تھے کہ کیوں، کیسے شریعت اسلامی جو ہے نئے مسائل کا جواب دے سکتی ہے، تو پہلی وجہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج دوسری سے جو ہے آگے کی وجہ ہم پڑھیں گے۔ جو دوسری وجہ شریعت اسلام میں پائی جاتی ہے کہ شریعت اسلام جاویدانی ہے، تو اس شریعت اسلام کے جاویدانی ہونے میں جو اہم کردار جو چیز ادا کرتی ہے، جو سبب ہے، ان میں سے دوسرا مورد ہے تشریع اجتہاد۔ اجتہاد جو ہے شرعاً جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے اور شارع مقدس نے، تو شارع مقدس جو ہم کہتے ہیں تو دائرہ ہمارا وسیع ہوتا ہے، اس میں جو ہے اللہ بھی شامل ہے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ انہوں نے جو ہے اجتہاد کو مشروع جانا ہے۔ اب یہاں پہ اجتہاد کے سلسلے میں کچھ اختلافات پیش کیے جاتے ہیں۔ شیعہ اثنا عشری کے جو قائلین اجتہاد و فقاہات ہیں، کہ جو اصولی ہیں، ان کے اوپر اشکال وارد کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات کس طرح سے اجتہاد کو مشروع جان سکتے ہیں، کیسے اجتہاد کو صحیح مان سکتے ہیں، جبکہ خود ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کی مذمت کی ہے۔ ہم اس بات کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک آپ کا کہنا درست ہے، بجا ہے کہ ائمہ نے اجتہاد کی مذمت کی ہے، لیکن جس اجتہاد کی مذمت کی ہے اس اجتہاد کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابتدائی اسلام میں سرکار ختم مرتبت کی وفات کے بعد ہی چونکہ اہل سنت برادران کے ہاں تشریع کا راستہ بند ہو گیا، وحی کا راستہ بند ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے وہاں سے اجتہاد کو شروع کر دیا۔ ختم مرتبت کی رحلت کے بعد ہی انہوں نے اجتہاد کو استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے ہاں باب علم منسد ہو چکا تھا، باب علم کا دروازہ بند ہو چکا تھا سرکار ختم مرتبت کی رحلت کے بعد۔ وہ تو ہم شیعہ حیدر کرار ہیں کہ جو باب العلم کے قائل ہیں،
اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار کی رحلت سے جو ہے علم کا دروازہ بند نہیں ہوا، کیونکہ علم کا دروازہ سرکار کی رحلت سے تازہ تازہ کھلا، اور سرکار کی یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کے زمانے میں بھی علم کا باب کھلا ہوا تھا، لیکن مدینۃ العلم تو سرکار کی ذات تھی، باب العلم جو ہے اس وقت تک بند تھا، اور سرکار کی رحلت کے بعد سے یہ باب العلم جو ہے سرکار ختم مرتبت کے بعد مولا متقین کی ذات ان کی شکل میں یہ کھلا ہے، اور یہ باب علم جاری و ساری رہا۔ تو چونکہ ہمارے ہاں 255 ہجری تک باب علم کھلا ہوا تھا، اس لیے ہمیں اجتہاد کی ضرورت درپیش نہیں تھی، لیکن اہل سنت برادران کے ہاں چونکہ سرکار کی رحلت کے ساتھ ہی باب علم منسد ہو گیا، بند ہو گیا، تو ان کے ہاں اجتہاد کی ضرورت پڑی۔ تو جب ان کے ہاں اجتہاد کی ضرورت پڑی تو وہ قیاس اور استحسان اور جو ہے استحسان اور قیاس جیسی چیزوں کو انہوں نے شامل کیا فقہ میں اور اجتہاد میں، اور اس کے ذریعے سے بھی انہوں نے جو ہے احکام کو استنباط کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایت میں ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اجتہاد کی، مجتہدین کی مذمت کی ہے، وہ اسی تناظر میں کی ہے آپ نے، کیونکہ اس وقت اجتہاد جو ہے استحسان اور قیاس سے معروف تھا۔ جو بھی فقیہ، جو بھی مجتہد اجتہاد کرتا تھا وہ قیاس اور استحسان کے تناظر میں اجتہاد کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جو ائمہ نے مذمت کی ہے وہ اس اجتہاد کی مذمت کی ہے، اور یہ اجتہاد کے لفظ بھی جو ہے چونکہ بدنام زمانہ تھی شیعوں کے نزدیک، اس لیے وہاں پہ اجتہاد کے بجائے فقاہت کہا جاتا تھا، اور فقاہت جو ہے فقاہت بدنام نہیں تھی، خود شیعوں کے نزدیک فقاہت بدنام نہیں تھی۔ فقاہت کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو آج کے زمانے میں ہم جس کو اجتہاد کہتے ہیں، تو آج کے زمانے میں یہ جو اجتہاد کی بدنامی جو تھی وہ ایک خاص زمانے تک رہی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے تک، بعد رحلت رسول اللہ ائمہ نے اجتہاد لفظ کی مذمت کی، کیونکہ اجتہاد لفظ میں جو پیکج دیا جاتا تھا، کہ جو میٹیریل دیا جاتا تھا، وہ میٹیریل قیاس اور استحسان اس میں شامل تھے، اس طرح سے دوسری چیزیں شامل تھیں جس کی شرع نے اجازت نہیں دی ہے، اس وجہ سے ائمہ نے اس کی مذمت کی۔ لیکن شیعوں کے نزدیک جو فقاہت پائی جاتی ہے، یہ جو فقاہت ہے یہ قیاس اور استحسان جیسی دوسری چیزوں سے عاری ہے، دور ہے، اس میں اس طرح کی فردی مصلحتیں، فردی نظریات اس میں کوئی حیثیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ عقل بحیثیت عقل ہونے کے حجت ہے، یعنی کہ فردی عقل شیعوں کے نزدیک حجت نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی کلی عقل کی بات کی جاتی ہے کہ کاملاً عقلاء مثلا فلاں بات کا کو کی اجازت دیں، فلاں عقلاء جو ہے تمام کے تمام تر عقلاء اور عرف عام کسی بات کو اگر کہے تو شریعت اسلامی یعنی شریعت شیعی صرف اور صرف اس کو حجت مانتی ہے۔ اگر کل وہ کوئی ایک انسان اٹھ کر کے کہہ دے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ نماز میں فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، میری عقل کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، تو شیعوں کے نزدیک یہ چیز حجت نہیں ہے، لیکن برادران اہل سنت کے یہاں یہ چیز حجت ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ تشریع اجتہاد کو مشروع جانا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے۔ اب یہاں پہ کوئی جو ہے شبہ ایجاد نہ کرے کہ اجتہاد کی ائمہ نے مذمت کی ہے، کیونکہ اجتہاد کی جس اجتہاد کی مذمت کی ہے وہ اجتہاد کچھ اور تھا، اور آج جو ہمارے ہاں اجتہاد ہے وہ اجتہاد کچھ اور ہے، اور یہی اجتہاد ائمہ کے دور میں بھی تھا۔ ائمہ کے دور میں بھی جو ہے ایسے واقعات ہوتے تھے، ائمہ نے فرمایا یونس جاؤ جانے کے بعد سے مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو، فلانی جاؤ جانے کے بعد سے مسجد میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھنے کے بعد سے لوگوں کو فتویٰ دو۔ تو اب وہاں پہ جو ائمہ کے اصحاب کو ائمہ نے اجازت دی کہ جاؤ جانے کے بعد سے مسجد میں بیٹھو اور افت الناس، لوگوں کو فتویٰ دو، تو لوگوں کو وہ جا کر کے فتویٰ دیتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ روایت کو ہی نقل کرتے تھے، روایت کے آئینے میں جو اس سے استنباط کرتے تھے وہ اس کو نقل کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب نے اصول کے اوپر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے ہشام بن حکم نے الفاظ کی کچھ کتابیں لکھی، بقیہ اصحاب نے بھی جو ہے الفاظ اور دوسرے اصول کے جو یہ منابع ہیں اس میں جو ہے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اصول جو ہے ممنوع تھا، ممتنع تھا، اور اصول کے اوپر جو ہے کوئی اشکال کر سکے، نہیں، اجتہاد ہمارے ہاں بمعنی فقاہت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار نے اجتہاد کو
مشروع جانا ہے اور اس کو شرعی حیثیت بخشی ہے کہ دیکھو اگر تم اپنی عقل کو نہیں بلکہ عقلاء کی عقل کو اور عرف عام کی عقل کو معیار بنا کر کے قرآن اور احادیث کے تناظر میں کسی نتیجے تک کسی مسئلے میں پہنچتے ہو تو اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے خود اصحاب نے اور تابعین نے عمل بھی کیا ہے۔ تو بہرکیف دو وجہ ہو گئی ہیں شریعت محمدی کے جامع دانی ہونے کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شریعت محمدی میں جو ہے عقل کو معطل نہیں کیا گیا بلکہ عقل کو حجت مانا گیا ہے، اس لیے شریعت محمدی جاویدانی ہے۔ دوسری وجہ جو شریعت محمدی جاویدانی ہونے کی ہے وہ تشریع اجتہاد ہے۔ تیسری وجہ جو ہے قرآن کے کلی قواعد ہیں، جیسے کہ قاعدہ لا ضرر، قاعدہ لا حرج۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ خدا عالم نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج قرار نہیں دیا ہے۔ تو اب اس سے جو ہے قاعدہ لا حرج کو اخذ کیا گیا، نکالا گیا، یعنی کہ جہاں پہ بھی اگر حرج ثابت آئے وہاں پہ انسان تکلیف سے جو ہے حکم اولی سے مبرہ ہے اور حکم ثانوی کے اوپر وہ عمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے قاعدہ اضطرار، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو بھی مجبور ہو جائے، قاعدہ اضطرار یعنی جو بھی مجبور ہو جائے، جو غیر باغ، نہ بغاوت کرتے ہوئے اور نہ ہی جو ہے حد سے تجاوز کرتے ہوئے، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا قاعدہ اضطرار کہاں کام آئے گا؟ مثلا خدا تعالیٰ نے مردار کے کھانے کو حرام کیا ہے، منع کیا ہے کہ مردار نہیں کھاؤ، لیکن اگر جان پر بن آئے، اگر کوئی انسان اتنا مجبور ہو جائے خدا نخواستہ کہ اگر وہ مردار نہ کھائے تو وہ مر جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مردار جائز ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے واقعہ بھی کئی مرتبہ سن رکھا ہے اس سیدانی کا کہ جو زبالہ پر بیٹھ کر کے، ایک گندگی پر بیٹھ کر کے مری ہوئی بطخ کو صاف کر رہی تھی، اور ایک شخص تھا جو حج کا ارادہ رکھتا تھا، جب اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ سیدانی ہے اور وہ مری ہوئی بطخ کو صاف کر رہی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بی بی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو بی بی نے، سیدانی نے ذکر کیا کہ ہمارے اوپر وہ مصیبت آن پڑی ہے کہ اب یہ مری ہوئی بطخ ہمارے لیے جو ہے حلال ہو گئی ہے۔ تو پھر اس بزرگوار نے اپنی جو ہے حج کی پونجیاں جو رکھی تھی اپنے پاس کہ حج کروں گا، وہ سارے پونجی اٹھا کر کے اس سیدانے کو دے دی، اور خود یعنی کہ سرکار ختم مرتبت کے احترام میں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں اپنی ساری پونجی اٹھا کر کے ان کو دے دی کہ آپ جو ہے مردار نہیں کھائیے بلکہ یہ لیجئے، اور اس سے آپ جو ہے اپنے گھر کی کفالت کیجئے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریے۔ پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر کے عرض کیا کہ میں نے آپ کو جو ہے مینا میں دیکھا، میں نے آپ کو جو ہے مکہ میں دیکھا، میں نے آپ کو جو ہے مدینہ میں دیکھا، میں نے آپ کو احرام باندھتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ جو ہے خداوند عالم نے فرشتوں کو بھیج کر کے اس عبد مومن کی طرف سے اس کی نیابت میں حج کروایا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو جو ہے جا بجا دیکھا۔ بہرکیف تو اگر مجبوری آن پڑے تو چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہ بھی اگر کوئی مجبوری آ جائے تو قاعدہ اضطرار کو ہم نے کہاں سے نکالا؟ اس آیت سے نکالا۔ اب یہ آیت اگر کوئی کہے کہ شریعت محمدی جو ہے جامد ہے تو نعوذ باللہ جامد نہیں ہے، بلکہ ایسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں کہ جو ہمیں کل قوانین کو ادا کرتی ہیں کہ دیکھو اس قانون کے ذریعے سے تم اسی جو ہے قانون جاری کرتے ہوئے دوسری مشکلات کا بھی حل نکال سکتے ہو۔ قاعدہ اضطرار کے لیے جو ہے کئی آیتیں ہیں، وَإِلَّا مَسْتُورِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ پھر دوسری جگہ خدا تعالیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر یہ کہ جو مجبور کر دیا جائے اور جبکہ اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاویدانی کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ ایک آخری چیز کہ جو سبب ہے جاویدانیت کا، وہ شریعت محمدی میں اعتدال کا ہونا ہے۔ نہ اس میں افراط ہے، نہ اس میں تفریط ہے، نہ اس میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، نہ اس میں حد سے زیادہ گھٹ گئے ہیں، بلکہ جہاں ایک طرف شریعت محمدی دنیا کے میں جو ہے کسب و کار کا شوق دلاتی ہے کہ دیکھو تم دنیا میں مفت خور نہ بنو،
بلکہ کسب و کار کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اور مشقت کے ذریعے سے پیسہ کماؤ، اس کے ذریعے سے اپنے خانوادے کا جو ہے پیٹ بھرو۔ اور جہاں دنیا کی طرف ہے وہیں خداوند عالم نے، شریعت محمدی نے آخرت کا بھی جو ہے خاص خیال رکھا ہے اور خاص تاکید کی ہے۔ جہاں عبادت کے اوپر توجہ دی گئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہیں طلب رزق کے لیے بھی خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ دیکھو ناکارہ ہو کر کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ افضل ترین جو ہے معاشرے میں وہ اشخاص ہیں کہ جو کسب و کار کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا اپنی محنت کے ذریعے سے پیٹ بھرا کرتے ہیں، تمام حاجات کو پوری کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للمؤمنین 3 ساعات، مومنین کے لیے 3 ساعتیں ہیں۔ ساعت یناجی ربہ، پہلی ساعت یعنی کہ وہ 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ مومن وہ ہے کہ جو 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ ساعت یناجی ربہ، پہلی ساعت وہ ہو کہ جس میں وہ اللہ سے مناجات کرے، راز و نیاز کرے، ایک تنہائی میں گوشے میں بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد صرف اور صرف اپنے رب کو یاد کرے، اپنے خدا کو یاد کرے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، جو ہے روزہ رکھے، زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرے۔ ذکر خدا کرنا یعنی کہ خدا کی یاد کرنا، خدا کی یاد کرنا آپ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیحات اربع کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، صلوات پڑھیں۔ تو 1 ساعت مومن وہ ہے کہ جو 24 گھنٹے میں سے 1 ساعت مشخص کر دے اللہ سے راز و نیاز کے لیے۔ اور راز و نیاز کے لیے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے اللہ سے ایسے راز و نیاز کرو کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین سے راز و نیاز کیا کرتا ہے۔ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جب جاؤ تو شرماؤ نہیں، حتیٰ کہ اگر تمہاری نالین کی ایک لیس، ایک بند بھی اگر ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو اللہ سے وہ مانگو، یعنی کہ اپنے نالین کی، اپنے کفش کی، اپنے جوتے کی جو ہے بند اور جو لیس ہوا کرتی ہے، اگر وہ اتنی حقیر چیز بھی اگر تم کو مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، اور اللہ دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے مناجات کرو، اللہ کو بہت پسند ہے مناجات کرنا، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان ہے، اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی مناجات میں حقیر کو بھی یاد رکھیں۔ وَسَاعَةٌ يَرُمُّ فِيهَا مَعَاشَهُ، اور ایک اور ساعت ہے کہ جس میں وہ اپنے معیشت کو سدھارنے کے لیے کام کرتا ہے۔ وَسَاعَةٌ يَرُمُّ فِيهَا مَعَاشُهُ، معاش کو اپنے بہتر بناتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کسب و کار کرتا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں سے 1 ساعت نکال دے وہ اللہ سے مناجات کے لیے، 1 ساعت نکال دے وہ کسب و کار کے لیے، معاش کے لیے۔ وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهَا، اور تیسری ساعت کو جو ہے اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے قرار دے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، جہاں پہ خداوند عالم نے مناجات کے لیے 1 ساعت رکھی ہے، وہیں دوسری ساعت جو ہے دنیا کے لیے رکھی ہے۔ دنیا میں سے کیا ہے؟ یعنی کہ 1/3، یہاں پہ اس مولا کائنات کے کلام میں آپ دیکھیں 3 ساعتیں بیان کی مولا نے۔ 1/3 صرف اللہ کے لیے ہے، اور 2/3 جو ہے ہماری دنیا کے لیے، اللہ نے دنیا کے لیے دیا ہے۔ 1/3 ساعت یناجی ربہ، ٹھیک ہے، اور جو 2/3 ہے وہ 2/3 پورا کا پورا دنیا ہے۔ ان میں سے آدھا کیا ہے؟ آدھا معیشت ہے، اور آدھے خود ہماری لذتیں ہیں۔ ہماری لذتوں کا خاص خیال رکھا ہے خداوند عالم نے کہ جاؤ تم اپنی خواہشات نفسانی کو جو ہے آدھا وقت کسب و کار کرو، آدھا وقت اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں لگاؤ، حلال طریقے سے، نہ یہ کہ حرام طریقے سے۔ نہج البلاغہ۔ تو یہ 4 وجہیں تھیں کہ جو شریعت محمدی کو جاویدانی بنانے کے لیے علت اور سببیت کا رول ادا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے جلسے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آنے والے جلسے میں ہم امامت کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔